ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وما بكم من نعمة فمن الله. تمام تعریفیں بزرگی و بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلامتی ہو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دین کو بڑی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ پہنچایا. درود اور سلامتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین اور تبع تابعین پر، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین. محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، قرآن اور احادیث کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ایک اصول قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے. نعمت الہی کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ نعمت کا صحیح استعمال اگر ہم کرتے ہیں تو نعمت میں اور اضافہ ہوتا ہے، مزید نعمتوں کے ہم مستحق قرار پاتے ہیں، اور جس نعمت میں ہم سانس لے رہے ہیں اس نعمت کی بڑھوتری کا اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مجید میں وعدہ کرتے ہیں. اگر نعمت کا غلط استعمال ہو، نعمت کی قدردانی نہ کی جائے یا بالفاظ دیگر نعمت کا حق ادا نہ کیا جائے تو نعمت الہی کا یہ اصول ہے
کہ وہ نعمت اس بندے کے حق میں نقمت ثابت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے عذاب ثابت ہوتا ہے، اور وہ نعمت اس بندے کی زندگی سے چھین لی جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے، نعمت الہی کا یہ اصول جو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ نعمت کے صحیح استعمال سے نعمتوں میں اضافہ اور نعمت کے غلط استعمال سے نعمتیں بسا اوقات چھن جاتی ہیں، اور اکثر اوقات وہ نعمتیں ہمارے حق میں نعمت ثابت ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے آزمائش ثابت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت جسے آج انسانیت کی ایک بہت بڑی تعداد استعمال کرتی ہے، استعمال نہیں کرتی ہے بلکہ زندگی کی ایک اہم ضرورت بن چکی ہے، میری مراد موبائل ہے۔ موبائل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک اہم نعمت ہے۔ دنیا کے سلسلے میں اہل علم کا طبقہ یہ کہتا ہے کہ مادی اعتبار سے، سائنس و ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، جدید آلات کے اعتبار سے اور میڈیا کے اعتبار سے آج کی یہ دنیا ترقی پر رواں دوا ہے۔ ترقی کا یہ سفر آج کی یہ دنیا بڑی ہی تیزی کے ساتھ طے کر رہی ہے۔ آئے دن نئی نئی چیزیں انسانوں کے سامنے آ رہی ہیں، اور انسان دنیا کو مٹھی میں سمانے کے خواب جو اس سے پہلے اس کے اپنے خواب تھے، آج یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو رہے ہیں۔ یقیناً موبائل کی جب ہم بات کرتے ہیں، دنیا کی 2/3 آبادی سے زیادہ، دنیا کی 2/3 آبادی سے زیادہ یقیناً موبائل کا یہ استعمال کسی نہ کسی طریقے سے انسانیت ضرور کر رہی ہے، اور اسی طرح سے یہ انسانیت کی زندگی کی جب ہم بات کرتے ہیں موبائل کے پہلو کو لے کر، تو زندگی کا یہ جزء لا ینفک بن چکا ہے۔ زندگی کی ضروریات میں موبائل کا شمار ہوتا ہے، اور یقیناً یہ موبائل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اہم نعمت ہے۔ لیکن جب ہم اس نعمت کا بغور جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے سامنے 2 پہلو نظر آتے ہیں، ایک پہلو اس کے فوائد کا اور دوسرا پہلو جو کہ اہم ہے اور جس کے بارے میں جاننا ہم میں سے ہر ایک مرد اور عورت پر ضروری ہے، جو کہ اس کے نقصان کا پہلو ہے۔ اس موبائل کے 2 پہلو سامنے آتے ہیں، ایک نقصان کا پہلو ہے اور ایک فوائد کا پہلو ہے۔ سب سے پہلے ہم اس موبائل کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں، اس موبائل سے ہمیں کیا کیا فائدے مل سکتے ہیں، دنیاوی فائدہ کیا مل سکتا ہے اور اخروی فائدے سے کیسے ہم ہمکنار ہو سکتے ہیں، یہ پہلے ہم معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، اگر ہم موبائل کا صحیح استعمال کریں، اگر ہم نے موبائل کا صحیح استعمال کیا تو ہمارے حق میں یہ موبائل سب سے بہترین خادم شمار ہو سکتا ہے، جس سے ہماری اپنی ضرورتیں مکمل ہو سکتی ہیں، جس سے ہماری اپنی حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں، جس سے انسان اپنی ضرورتوں کو تکمیلہ تک پہنچا سکتا ہے۔ اگر ہم نے موبائل کا صحیح استعمال کیا تو یہ موبائل ہمارے لیے بہترین خادم شمار ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے موبائل کے ذریعے سے رشتوں میں مضبوطی قائم کی جا سکتی ہے، رشتوں میں جو فاصلے بڑھ جاتے ہیں، رشتوں میں جو دوریاں آتی ہیں، اس موبائل کے ذریعے سے رشتوں کو جوڑا جا سکتا ہے، رشتوں کو قائم کیا جا سکتا ہے، رشتوں میں مضبوطی اور استحکام بنایا جا سکتا ہے، اور ہمارے اپنے ماحول میں ایک طرح سے الفت و محبت کو اس موبائل کے صحیح استعمال کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں، رشتوں کو قائم رکھنا اور رشتوں کے درمیان مضبوطی یہ شریعت کا ایک امر مطلوب ہے، شریعت کا ایک اہم امر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ یہ رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، عرش کے ساتھ یہ رشتہ داری لٹکی ہوئی ہے، اور کہتی ہے رشتہ داری جو بندہ مجھے جوڑے گا اللہ اسے جوڑ کے رکھے گا، اور جو بندہ میرے تعلقات کو ختم کر دے گا اور میرے درمیان درار پیدا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تعلقات کو بھی ختم کر دیتے ہیں اور اس کے درمیان بھی درار اور فاصلے پیدا کر دیتے ہیں۔ تو رشتوں کو قائم رکھنا یہ امر مطلوب اور امر مستحسن ہے دوستو، اور رشتوں کے درمیان تعلقات کو
گویا کہ یوں سمجھ لیجیے موبائل ہو سکتا ہے، موبائل کے ذریعے سے آپ اپنے رشتوں کے تعلقات کو بہتر سے بہتر اور مستحکم سے مستحکم بنا سکتے ہیں۔ کتنے ایسے رشتے دار ہیں جو ہم سے دور ہوتے ہیں، ان کی خیریت اور ان کے احوال دریافت کرنے کا ایک بہترین ذریعہ یہ موبائل ہو سکتا ہے۔ موبائل کے ذریعے سے کتنی ہزاروں میل کی مسافت پر ہمارے اپنے دوست و احباب، ہمارے اپنے عزیز و اقارب کیوں نہ ہو، لیکن ان کی خیریت اور ان کے احوال دریافت کر کے ہمارے اپنے درمیان بظاہر دوری صحیح، لیکن اس موبائل کے ذریعے سے ہم قربت پیدا کر سکتے ہیں، ہم بالکل نزدیکی پیدا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح زندگی کے کسی بھی حصے میں انسان کیوں نہ ہو، اس کے ذریعے سے تعلقات اور روابط قائم کیا جا سکتا ہے، اس سے اپنے تعلقات کو بحال کر سکتے ہیں۔ ہزاروں میل کی مسافت پر انسان کیوں نہ ہو، لیکن موبائل کے ذریعے سے انسان اس دوری کو نزدیکی میں تبدیل کر سکتا ہے اس موبائل کے سہارے سے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم موبائل کے فوائد پر غور کرتے ہیں تو ایک اور بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ موبائل کے ذریعے سے اپنا بزنس اور کاروبار اور پرچیزنگ، یہ سب جو موبائل کے وہ فوائد ہیں جن کا سہارا اور جن کے فوائد کو لیتے ہوئے آج انسانیت کی بہت بڑی تعداد سانس لے رہی ہے۔ کتنے ایسے کاروبار ہیں، کتنے ایسے بزنس مین ہیں جو اپنے کاروبار اور بزنس کو بڑھاوا دینے کے لیے موبائل کا استعمال کرتے ہیں۔ اور آپ کو ایک بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ مارکیٹنگ موبائل کے ذریعے سے بآسانی آج کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے گھر بیٹھے کہ اپنی ضرورت کی اشیاء آن لائن کے ذریعے سے بہت سارے لوگ جو ہے اپنے گھر منگوا لیتے ہیں۔ تو گویا کہ اس کے ذریعے سے جو فائدہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ وقت کی بچت موبائل کے ذریعے سے ممکن ہے۔ انسان اگر اپنی ضرورت کی شے حاصل کرنے کے لیے انسان کو دور کی مسافت طے کرنی ہوتی ہے یا اپنے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن اس موبائل کے ذریعے سے انسان دیگر اپنے اوقات کو دیگر مفید کاموں میں استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی وہ ضرورت جس کو حاصل کرنے کے لیے اسے لمبی مسافت طے کرنی ہوتی ہے، لیکن اس موبائل کے ذریعے سے اور مارکیٹنگ کے ذریعے سے انسان بآسانی اپنے وقت کی بچت انسان کر سکتا ہے۔ اگر ہمارے اپنے وقت میں اگر بچت ہو، اگر ہم نے اپنے وقت میں اگر اضافے میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو اس کے ذریعے سے ہم اسے صحیح کاموں میں اسے صرف کر سکتے ہیں، اچھی چیزوں میں، خیرات کے کاموں میں ہم اپنے اوقات کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے دوستو اس موبائل کے ذریعے سے انسان دنیا کے کسی حصے میں بھی جائے جہاں پر اسے پریشانی ہو، کسی بھی راستے کی دریافت یا کسی بھی مقام کی تعین اور معرفت اگر اسے حاصل کرنی ہے تو اس موبائل کے ذریعے سے بآسانی وہ کر سکتا ہے۔ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کبھی ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے اپنی منزل کا پتہ نہیں ہوتا ہے، جہاں پر اسے اپنی منزل کا پتہ نہیں ہوتا ہے، تو اس موقع پر اس موبائل کے سہارے سے اپنی منزل تک بآسانی وہ پہنچ جاتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان حیران وہ پریشان وہ سرگردہ بھٹکتا پھر سکتا ہے، لیکن اس موبائل کے ذریعے سے اپنی منزل کی تعین ممکن ہو سکتی ہے اور اپنے مقام کی تعین ممکن ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے جو اینڈرائڈ اور اسی طرح سے جو اسمارٹ فون ہے تو اس میں بہت ساری زبانوں پر مشتمل اسلامک ویب سائٹس ہیں جن کے ذریعے سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ دینی معلومات کی بھرمار صحیح ویب سائٹ میں موجود ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ان صحیح ویب سائٹ کے ذریعے سے انسان موبائل کو استعمال کرتا ہی ہے، لیکن وہ اپنا استعمال صحیح رخ پر لگا دے کہ موبائل کے اندر جو بہت ساری اچھائیاں ہیں، جو بہت ساری دینی پروگرام ہیں جو یوٹیوب پہ مسجل ہیں، بہت سارے معتبر اور سلفی علماء کی جو ویب سائٹس ہمارے اپنے ان کے بیانات جو ہمارے اپنے موبائل میں موجود اور مسجل ہیں، تو ان کے ذریعے سے ہم اپنی ایمانی روح کو بڑھا سکتے ہیں اور ہم اسلامی معلومات سے اپنی زندگی کو مسلح کر سکتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ چند فوائد رہے موبائل کے استعمال سے جو آج انسانیت کا ایک بہت بڑا طبقہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن دوستو اگر ہم حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ موبائل کے فوائد ایک طرف صحیح، لیکن اس کے نقصانات ہماری اپنی سوسائٹی میں بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موبائل جو انسانیت کے حق میں عطا کیا ہے، یقیناً یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال کیا تو یہ ہمارے حق میں نعمت ثابت ہوگی، یہ ہمارے حق میں رحمت ثابت ہوگی، اور یہ ہمارے حق میں گویا کہ بہت سارے فوائد کا انبار ثابت ہو
सकती है ये नेमत इलाही। और याद रखें हर चीज के दो पहलू हुआ करते हैं, एक अच्छाई का पहलू होता है तो वहीं पर बुराई का पहलू भी होता है। और कायनात का जो सिस्टम अल्लाह ने इस दुनिया में रखा है उसके अंदर भी आपको एक चीज नजर आ सकती है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा सूरतुल बलद में वहदैनाहु नजदैन, और सूरतुल दहर में अल्लाह ताला ने सूरतुल दहर में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों से मुखातब होकर कहा इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को दो रास्ते बता दिए, एक रास्ता शुक्र का है, एक रास्ता कुफ्र का है। शुक्र के रास्ते पर गामजन रहोगे, शुक्र के रास्ते पर बाकी रहोगे, जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर कुफ्र के रास्ते पर तुमने अपने आप को लगा दिया, नाफरमानी के रास्ते पर तुमने अपने आप को लगा दिया, जहन्नम तुम्हारा इंतजार कर रही है। अल्लाह ने दोनों रास्तों की वजाहत कर दी, अंबिया के जरिए, किताबों के जरिए, कुरान मजीद के जरिए अल्लाह ताला ने दोनों रास्तों की वजाहत कर दी। शुक्र का रास्ता कौन सा है, हक का रास्ता कौन सा है, बुराई का रास्ता कौन सा है, कुफ्र का रास्ता कौन सा है, इन सब रास्तों की वजाहत अल्लाह ने अपने अंबिया और किताबों के जरिए से कर दी। और हम बंदों को अब बस ये काम करना है कि शुक्र का रास्ता हमें अपनाना है, ये कुफ्र का रास्ता अपनाना है, ये हमें फैसला करना है दोस्तों। उसी तरह से जब हम मोबाइल का बगौर जायजा लेते हैं तो हमें दोनों पहलू सामने आते हैं, उसमें खैर का पहलू भी है और शर का पहलू भी है। आज हम देखते हैं कि इंसानियत की एक बहुत बड़ी तादाद जो मोबाइल का इस्तेमाल करती है, बुराई का गलबा हमें नजर आता है, भलाई पर बुराई का गोया के गलबा हमें नजर आता है। बहुत सारे लोग मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं और उसके नतीजे में इस मोबाइल के जरिए से जो आज हमारे अपनी सोसाइटी में जो बहुत सारे नुकसान हमें देखने और सुनने को मिलते हैं, उनमें से एक नुकसान ये है दोस्तों कि इस मोबाइल के जरिए से रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, रिश्तों में फासले बढ़ते जा रहे हैं कि माँ अपने बच्चों के साथ जैसी कुछ मोहब्बत और जैसे कुछ ताल्लुकात कायम रखनी चाहिए, माँ का वैसा किरदार घरों में नजर नहीं आता। और बच्चों का अपने घर में रहने वाले जिम्मेदार, अपने घर में रहने वाले वालिदैन के साथ जैसे अदब और एहतराम करना चाहिए, जैसे मोहब्बत करनी चाहिए, वो मोहब्बत नजर नहीं आती, वो एहतराम नजर नहीं आता, वो किरदार नजर नहीं आता। आज हमारे अपने घरों का आप जायजा लेकर देखिए, हर एक अपने मोबाइल में मगन और मस्त है कि उसे कोई परवाह नहीं कि हम अपने घर में कौन मेहमान आता है, कि हमारे अपने घर में बुजुर्ग हजरात कौन है, जिनके अपने तजुर्बा, जिनके अपने एक्सपीरियंस से हमें कैसे फायदा उठाया जा सकता है, इसकी हमें कोई परवाह नहीं होती है। हर एक मोबाइल के जरिए से अपनी अलग ही दुनिया आबाद किए हुए हमें नजर आता है, जिसकी वजह से रिश्तों में जो मजबूती नजर आनी चाहिए ये मजबूती हमें नजर नहीं आती है, रिश्तों में फासले बढ़ते जा रहे हैं। और माँ का जो ममता जो बच्चों को नसीब होना चाहिए, कितने ऐसी माएँ हैं जो मोबाइल के इस्तेमाल में इस कदर मगन होती हैं कि वो अपने बच्चों की तरबियत और अपने बच्चों की जज्बात की कदर नहीं कर पाती हैं। वल्लाह ये अल्लाह तबारक व तआला की समझ लीजिए, ये अल्लाह तआला की तरफ से ये बहुत बड़ी नियमत, ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी मुसीबत और आजमाइश है जो आज हमारे अपने घरों में नजर आती है दोस्तों। रिश्तों के दरमियान दूरियां बढ़ती जा रही हैं इस मोबाइल के जरिए से। उसी तरह आप अगर मोबाइल के नुकसानात पर अगर आप जायजा लें तो आपको पता चलेगा इस मोबाइल के जरिए से कि बहुत सारे इंसान जिस्मानी बीमारियों के शिकार हो चुके हैं, दिमागी और जहनी एतबार से इंसान कमजोर से कमजोर होता जा रहा है। इन मोबाइल के जरिए से कितने ऐसे लोग हैं जिनका हाफिजा मांद पड़ जाता है। पिछले लोगों की तारीख अगर आप पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाती हैं, उन्हें वाक़यात किस तरह से याद थे, वो कितने हाफिजे के एतबार से कितने बड़ा के ज़हीन थे। लेकिन आज देखिए इन जदीद आलात ने, इस मोबाइल ने हमारे अपने हाफिजे को बिल्कुल कमजोर कर दिया है। लोगों को बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती हैं, इसलिए बहुत सारी चीजों को लोग अपने मोबाइल में गोया कि सेव कर लेते हैं, मोबाइल में सेव कर लेते हैं, जिसकी वजह से आज बहुत सारी मालूमात हमारे अपने ज़हनों में सेव नहीं हो पाती हैं। अगर मोबाइल किसी एतबार से किसी वजह से अगर खराब हो जाए तो समझ लीजिए कि हमारे पास कोई मालूमात नहीं रहेगी। तो इसीलिए गोया कि मोबाइल का एक नुकसान जो हमारे सामने आ रहा है वो ये कि जिस्मानी एतबार से हमारे अंदर जो बढ़ावा होना चाहिए सेहतमंदी के एतबार से उसमें एक तरफ घाटा होता है, तो दूसरी तरफ हमारे अपने ज़हन
حافظے کے اعتبار سے بھی بہت ساری خرابیاں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں دوستو۔ وہیں پر آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو موبائل کا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے اور تنہائی اور تاریکی میں موبائل کا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے آنکھیں متاثر ہو جاتی ہیں اور کان متاثر ہو جاتے ہیں اور جسمانی بیماریوں کا انسان شکار ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں کہا یہ جسم کے اعضاء جو اللہ نے عطا کیے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اور کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت کے حوالے نہ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت کے حوالے نہ کرو۔ موبائل کے غلط استعمال سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی بینائی چلی جاتی ہے، جن کی کان کی سماعت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ واللہ یہ نعمت کے غلط استعمال سے گویا کہ آج ہمارے سامنے یہ ساری خرابیاں نظر آتی ہیں۔ اور اسی طرح سے اس موبائل کے استعمال سے کتابوں سے دوری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے دوستو۔ آج ہمارے پاس کتابوں کا مطالعہ کرنے کا شوق اور جذبہ ختم ہوتے جا رہا ہے۔ آپ اگر اسلاف کی تاریخ، نیک لوگوں کی تاریخ پڑھیں گے ان کی کتنی خدمات ہیں۔ اگر آپ لائبریری جا کر دیکھیں گے اسلامی کتابوں کی بھرمار آپ کو نظر آئے گی، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان کتابوں سے صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں۔ الحمدللہ انسانیت کی ایک تعداد تو ایسی نظر آتی ہے جو اپنے موبائل میں کتابوں کو ڈاؤن لوڈ کر لیتی ہے، PDF شکل میں ہو یا ورڈ کی شکل میں اپنے موبائل میں کتابوں کو ڈاؤن لوڈ تو ضرور کر لیتی ہے انسانیت کی ایک تعداد۔ لیکن میں یہ سوال کرتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو موبائل میں کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، بس کتابوں کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، لیکن پڑھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں آتا ہے۔ اگر پڑھنا بھی چاہتے ہیں تو موبائل میں کچھ ایسی دوسری چیزیں ہوتی ہیں جو انہیں اپنی طرف مائل کرتی ہیں اور خیر سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ کتابوں سے دوری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے دوستو۔ کتابوں کے ساتھ ہمارے تعلقات مضبوط ہونا چاہیے۔ ہمارے اپنے اسلاف کی خدمات اگر آپ لائبریری میں جا کر دیکھیں تو کتنی ان کی خدمات ہمیں نظر آئیں گی۔ اسلامی علوم پر ان کی کتابوں کی بھرمار آپ کو لائبریری میں نظر آئے گی، لیکن نوجوان طبقہ ان کتابوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے نوجوانوں کے پاس دین کا جو سرمایہ ہونا چاہیے وہ سرمایہ نظر نہیں آتا ہے دوستو۔ اور اسی طرح سے ایک طرف کتابوں سے دوری ایک موبائل کے ذریعے سے ہو رہی ہے تو وہیں پر مساجد سے دوری، دینی مجالس سے دوری، دینی پروگرام سے دوری آئے دن بڑھتی جا رہی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ موبائل میں مصروف رہنا اس کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ سامنے پروگرام چل رہا ہے، دینی پروگرام چل رہا ہے، اگر اس میں شریک ہو شاید کہ اس کی روح کی تسلی کا سامان اس پروگرام میں موجود ہو سکتا ہے، لیکن انسان بیکار اپنی موبائل مصروف اور بزی رہنے کو گویا کہ ضروری سمجھ لیا ہے، جس کے نتیجے میں انسان بہت ساری دینی محفلوں سے گویا کہ محروم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور کتنے ایسے نوجوان ہیں کہ نماز کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، اقامت کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، لیکن موبائل میں مصروف نظر آتے ہیں۔ گویا کہ اس موبائل کے ذریعے سے کتابوں سے دوری، مساجد سے دوری اور اسی طرح سے ہمارے اپنے دینی پروگرام اور دینی محفلوں سے آئے دن دوری بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس موبائل کے ذریعے سے جو نقصانات ہمارے اپنی سوسائٹی کے سامنے آتے ہیں ان نقصانات میں سے اہم نقصان یہ ہے دوستو، غیر محرم مرد اور عورت کے غلط تعلقات اور ناجائز تعلقات میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ موبائل ایک اہم وہ وسیلہ ہے، یہ موبائل ایک اہم وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے اجانب کے درمیان تعلقات کو قائم کیا جا سکتا ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں غیر محرم مرد اور عورت کے تعلقات آئے دن ناجائز تعلقات بڑھتے نظر آ رہے ہیں اور سوسائٹی میں زناکاری کی بہت ساری شکلیں آپ کو نظر آئیں گی۔ دراصل یہ موبائل کا ایک غلط استعمال کا نتیجہ ہے۔ تو وہیں پر ہم کہتے ہیں کہ گھر میں رہنے والے ذمہ داروں کی یہ کاہلی اور لاپرواہی ہے کہ گھر میں رہنے والے نوجوان موبائل کا صحیح استعمال کرتے ہیں کہ غلط استعمال کرتے ہیں۔ ذمہ داروں کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں، معاف کیجیے گا کہ والدین کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں، جس کے نتیجے میں آج ہمارے اپنے گھر میں پلنے والے بچے، آج ہمارے اپنے گھر میں رہنے والے نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیوں کے درمیان ناجائز تعلقات جو سوسائٹی میں بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کا ایک اہم سبب یہی ہے کہ ذمہ داروں کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں، بس انہوں نے اپنے نوجوان بچوں کو اور نوجوان بچیوں کو انہوں نے موبائل دلا دیا اور انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں بچے موبائل کا صحیح استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ان کے تعلقات کن سے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں اور وہ کس سے بات کرتے ہیں، ان کے تعلقات کیا ہیں، اس پر والدین ذمہ دار اور سرپرست کو
گہری نظر رکھنی چاہیے دوستو، یہی تو ذمہ داری کا تقاضا ہے۔ اور کل قیامت کے دن ذمہ داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ذمہ داری کے مطابق ضرور دریافت کرے گا۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن ضرور سوال کیا جائے گا۔ اس موبائل کے نقصانات جو ہماری اپنی سوسائٹی میں نظر آتے ہیں، ان میں سے ایک اہم نقصان یہ ہے دوستو، تنہائی میں انسان موبائل کا غلط استعمال کرتا ہے اور شیطان انسانیت کو بہکانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ انسان اگر لوگوں کے ساتھ ہو، لوگوں کے سامنے اگر چلتا پھرتا ہو، ایک حد تک انسان اپنے آپ کو برائی سے باز رکھتا ہے، برائی پر قابو پانا اس کے لیے بہت آسان ہے۔ لیکن انسان جب تنہائی میں رہتا ہے، جب اس کے دل میں تصور ہوتا ہے کہ کسی کی اس پر نظر نہیں پڑ رہی ہے، کوئی اسے نہیں دیکھ رہا ہے، اور موبائل اگر ہاتھ میں ہو، اور آپ جانتے ہیں کہ گوگل اور انٹرنیٹ جس پہ جہاں پر بہت ساری اچھائیاں ہیں تو وہیں پر بہت ساری خرابیاں بھی اس کے اندر موجود ہے، بہت ساری فحش چیزیں بھی اس کے اندر موجود ہیں، اور انسان فحش چیزوں میں اور برائیوں کا استعمال کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اور شیطان کی جو مکاری ہے، شیطان کی جو چال بازی ہے کہ تنہائی میں انسانیت کو صحیح راستے سے ہٹانا اور اس کے ضمیر کو برائی پر مردہ کرنا، گویا کہ اس میں وہ کامیاب نظر آتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کل قیامت کے دن 7 ایسے خوش نصیب ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ آج ہماری سوسائٹی میں یہ ایسے لوگ کہاں نظر آتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، ایک ایسا بندہ جس نے تنہائی میں، جس نے بند کوٹھی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے نتیجے میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور آنسو بہایا، ایسا آدمی کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو تنہائی میں غلط استعمال کرتے ہیں، تنہائی میں موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اپنی تنہائی کے احساس کو مٹانے کا یہ ہمارا بہترین ساتھی موبائل ہے۔ اگر آپ تنہائی میں موبائل کا اچھا استعمال کرتے ہیں فیا مرحبا، یہ موبائل آپ کے ہاتھ میں ضرور نعمت ثابت ہوگی، رحمت ثابت ہوگی۔ اگر آپ تنہائی میں، اگر آپ کے دل میں یہ تصور ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس وقت آپ اپنے دل میں یہ تصور ضرور پیدا کیجئے دوستو، اللہ کی نگرانی ہو رہی ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے رب العالمین کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، اللہ کی نگرانی ہر پل ہو رہی ہے۔ اگر اس کا تصور اور اس کا احساس اگر ہماری زندگی میں پیدا ہو جائے گا، یقیناً ہم یہ موبائل کا ضرور صحیح استعمال کریں گے۔ موبائل کے نقصانات جو ہمارے سامنے آتے ہیں ان میں سے ایک اہم نقصان یہ ہے دوستو، اس موبائل کے ذریعے سے جذبہ انسانیت ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جذبہ خدمت ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، احساس مروت کا گویا کہ احساس مروت ختم ہو رہا ہے۔ کہیں بھی آپ دیکھیں کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے حادثات سے، کہیں بھی حادثہ ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر پہلے دیکھیں تو پہلے تڑپ ہوتی ہے دل میں کہ اس کو بچائیں، حادثے سے بچائیں، مصیبت سے بچائیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو فوراً ویڈیو لینا شروع کر دیتے ہیں۔ جذبہ خدمت ختم ہو چکا ہے، جذبہ انسانیت ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ جہاں بھی حادثہ ہو تو لوگ اسے بچانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کا ویڈیو لیں اور اسے شیئر کریں اور دیکھیں کہ کتنے کمنٹس اور کتنے لائکس ملتے ہیں۔ تو اس طرح سے آج ہمارے اپنا ضمیر گویا کہ مردہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، انسان برائی پر برائی کرتا ہوا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں انسانیت کا جو احساس ہونا چاہیے، مروت انسانیت جو ہونی چاہیے، آج ختم ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے دل کے لیے موت نشینوں کی حکومت، ہے دل کے لیے موت نشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں انسان مقدس مقامات کی زیارت کرتا ہے، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ مقدس مقامات ہیں، مقدس مقامات کی زیارت کرتے ہیں تو یاد رکھیں عبرت کی نگاہ سے زیارت کرنی چاہیے۔ مقدس مقامات ہیں جہاں پر انبیاء چلتے پھرتے تھے، صحابہ اکرام چلتے پھرتے تھے، جب ان مقدس مقامات کو جاتے ہیں تو عبرت کی نگاہ سے دیکھنی چاہیے اور عبرت کی نگاہوں سے وہاں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں ان مقدس مقامات سے فائدہ اٹھانے کے بجائے بس سیلفی لیتے ہوئے اور موبائل میں اپنا ویڈیو اور اسی طرح سے تصویر کھینچتے ہوئے جو اصل اخلاص ہونا چاہیے دوستو عبادات میں، وہ اخلاص ہمیں نظر نہیں آتا۔ عمرہ کرتے ہوئے، حج کرتے ہوئے کتنے ایسے حاجی حضرات ہیں، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حاجیوں کی غلطیوں کو معاف فرمائے اور ان حاجیوں کے حج کو اللہ تعالیٰ حج مبرور بنائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ معتمرین اور عمرہ کرنے والوں کی عمرہ کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے۔ لیکن
لیکن یاد رکھیں دوستو، شیطان کی مکاری دیکھیے، کعبۃ اللہ جیسے مقدس مقام پر ٹہل کر بھی انسان کے پاس یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہاں پر انسان اس مقدس مقامات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرے اور اپنے آنکھوں سے چند ندامت اور اسی شرمندگی کے آنسو بہائے. لیکن انسان یہ موبائل کے غلط استعمال سے تصویر لیتے ہوئے، ویڈیو لیتے ہوئے انسان اسی میں مگن اور مصروف رہتا ہے، اور جو اصل روح توبہ اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت، یہ ساری چیزیں ہمیں وہاں نظر نہیں آتی ہیں. تو اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موبائل عطا کیا ہے اس کا ہم صحیح استعمال کریں. ہمارے استعمال سے گویا کہ ہم فیصلہ کرتے ہیں یہ موبائل اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے یا نقمت ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے یا زحمت ہے. ہم اپنے استعمال سے گویا کہ یہ ثابت کرنا ہے دوستو. اسی لیے کوشش کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موبائل جو عطا کیا ہے اس کا صحیح استعمال کریں، اس کے ذریعے سے اپنی معلومات کو بڑھاوا دیں، اور اس کے ذریعے سے اپنے رشتوں کے درمیان جو فاصلے ہیں ان فاصلوں کو مٹانے کی کوشش کریں، اور موبائل کا صحیح استعمال کریں اور اس کے نقصانات سے خود بچیں. اور اپنے ماتحت رہنے والے جو نوجوان ہیں اور اپنے ماتحت رہنے والے جو بچے ہیں انہیں بھی اس موبائل کی نحوستوں سے، اس موبائل کی مصیبتوں سے دور رکھنے کی ہم ان کی کوشش کریں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نعمت کی قدر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جو کچھ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم انسانوں کی زندگی میں برس رہی ہیں ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.